تو سب سے پہلے یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اگر یہ ضرورت ہی ہے کہ احساس نہ ہو تو پھر کوئی حاصل نہیں. جب ضرورت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل، تو پھر اس کو اصلاح کا راستہ کیسے نکلے گا؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اصلاح کا محتاج ہوں. عیب میرے اندر جو کچھ اپنے سوچے آدمی اپنے اندر کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے، اور پھر اس کے مطابق اصلاح کی فکر کریں. اب اس میں جو یہ تعلق ہوتا ہے اصلاحی تعلق یا بیعت کسی سے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ جو انسان کے باطنی اخلاق ہیں وہ درست ہوں. یعنی ایک تو ظاہری اعمال ہے، ظاہری اعمال جو کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کر لی، اس میں بھی جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو درست کرنے چاہیے. کسی کی نماز قضا ہے وہ ادا کرنے چاہیے، روزے قضا ہے وہ ادا کرنے چاہیے وغیرہ. لیکن جو اصل تصوف کا یا تو طریقت کا یا سلوک کا جو اصل مقصود ہے وہ باطنی اصلاح ہے. آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے. آدمی کے اندر حسد ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے. جی اسی طریقے سے جو ہے ریاکاری جو ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں. اور اگر ایک متکبر کو یہ پتہ چل جائے کہ میں متکبر ہوں، یہ احساس ہو جائے، تو پھر وہ تکبر نہیں کرے گا. لیکن تکبر ہوتا ہی ہے کہ وہ خود سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک، حقیقت میں تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اسی طرح ریاکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے. حب جاہ، حب مال کہ شہرت کی خواہش کی طرف لپکنا، لوگوں کے دلوں، لوگوں کا معتقد ہونے کی فکر کہ میرے معتقد ہو جائیں لوگ، یا اور یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں. ان بیماریوں کی اصلاح ہے، ایک کا علاج ہے اصل تصوف کا مقصد. اور ساری چیزیں جو ہے وہ سب اس کے تابع ہیں. یعنی اگر کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں، تسبیحات بتائی جاتی ہیں، تو یہ معمولات بتائے جاتے ہیں، یہ سب اس لیے ہیں تاکہ اس مقصد کے لیے راہ ہموار کریں. اور اس کا اذکار اور اوراد اور معمولات جو بھی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ تقویت پیدا کرتے ہیں. جو شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اب نفس مچل رہا ہے کسی گناہ کے لیے، اب اس کو اس کی جو شدید خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے قوت چاہیے، طاقت. یہ اذکار جو ہیں یہ طاقت ہے، یہ طاقت پیدا کرتے ہیں، انرجی پیدا کرتے ہیں. بلکہ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے تو وہ پیدا کرتے ہیں. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں میرا معاملہ فلاں کے ساتھ ہے، اس معاملے کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ اس کی تحقیر کا تو نہیں ہے، میں اس کی جو ہے اپنا اس کے اوپر مجھے اپنی مرتبہ جتانا تو نہیں ہے، تکبر تو نہیں ہے. یہ ہے سارا. اب یہ جو اذکار و اوراد تھے یہ محض ایک تقویت کے لیے تھے، اصل مقصود وہ ہے. اب لوگوں نے بس اس کو بنا لیا کہ بھئی اذکار بتا دو، کچھ کر دیں گے تو کر لیں گے. لیکن آگے جو بیماریاں ہیں ان کی اصلاح کرنے کی فکر نہیں ہے. یہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہے پورا یہ نہیں ہے. خشوع ہونا چاہیے، خشوع ہے پورا یہ نہیں ہے. اور تواضع ہونی چاہیے، تکبر نہ ہونا چاہیے، وہ ہے کہ نہیں ہے. حضرت حکیم محمد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کے بعد جب حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے نا پہلی بار،
تو چلتے وقت حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا چلتے وقت کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دی. تو حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ اتنا بڑا عالم ہے, یہ نصیحت مانگ رہا ہے تو کیا نصیحت کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ایک لمحے ہو جاتی ہے وہ, تو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میں ڈالا. بھائی ہمارے یہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے, اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا. تو یہ کہتے ہیں کہ جو جملہ کہا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے کر کے کہا تھا اپنے آپ کو مٹا دینا, تو ایسا لگتا تھا کہ دل پہ جا کے لگا, اور اسی وقت وہ ڈھیر ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر ایسا مٹایا اپنے آپ کو حضرت مولانا سید کہ جوتے صاف کر رہے ہیں, جوتے سیدھے کر رہے ہیں تو خانقاہ میں آنے والوں کے. اور ایک دن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ ایک دن میں نے دیکھا اندر حضرت کی مجلس ہو رہی تھی اور یہ آئے تھے مگر تھوڑے سی دیر پیچھے کھڑے ہو کے ایک درخت کی شاخ پکڑے ہوئے اور بس حضرت کو ٹکٹے کے باندھ کے دیکھ رہے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے آیا تو میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے عمر جن چیزوں کو علوم سمجھا کیے وہ تو جہل ثابت ہو. علوم تو ایک بڑے میاں کے پاس ہے. تو یہ جو علوم ہے نا یہ باطن, اب اسی لیے اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ رابطے جو ہے وہ یعنی مسلسل رہے, تو پھر وہ پتہ بھی چلتا ہے کہ میرے اندر فلاں بیماری ہے, پھر اس کی علاج بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے اصل مقصود. اب لوگوں نے رسمی طور پر ایک تعلق قائم کر لیا, کبھی مل گئے کبھی نہیں مل گئے, کبھی خط لکھ دیا کبھی نہیں لکھ دیا, کبھی جو ہے مجلس میں آ گئے کبھی نہیں آئے. تو جو اصل مقصود تھا وہ بہت ہو گیا. تو بس پہلے اس کی اہمیت کے لیے مثلاً میں امین آیا ہوں, وقت مجھے کام کیا تھا, یہ کہیں تک قبول تو نہیں تھا, پر آج کے وقت میں یہ کام کیا تھا وہ کہیں ریاکاری تو نہیں تھی, پر وقت یہ کام کیا تھا یہ حب جاہ کی وجہ تو نہیں ہوا. یہ جب آدمی غفلت میں ہوتا ہے تو اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا, لیکن جب اس راستے پر چلنا کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے, اور وہ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کر رہا تھا, پتہ نہیں یہ کیا تھا, صحیح تھا غلط تھا. وہ پھر پوچھتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ویسے ہی چبھا ہوتا ہے, بس ویسا ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے, اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بس آج اتنی صحیح بات ہے.